نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، رمضان ڈائری کے 26ویں روز کا آغاز کرتے ہیں آج میرے سامنے اپنی ڈائری میں لکھنے کے لیے قرآن حکیم سے جو آیت موجود ہے وہ آیت ہے سورہ حجرات کی آیت نمبر 1۔ ناظرین کرام، سورہ حجرات قرآن حکیم کی ایک بہت ہی زیادہ اہم صورت ہے، اور اس میں حالانکہ صرف و صرف 18 آیات کی یہ سورہ ہے، چھوٹی سورہ ہے، لیکن اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی زیادہ اہم احکامات ہمارے لیے نازل فرمائے ہیں۔ تو سورہ حجرات کو اگر ہم اس کے تمام ہی احکامات کو پڑھیں گے اور سمجھیں گے تو ہر ایک حکم اپنی جگہ بہت زیادہ لمبی تفسیر رکھتا ہے اور بہت زیادہ سمجھنے کی بات ہر ایک حکم میں ہمارے لیے ہے۔ اگر اس کو کنکلیوڈ کیا جائے سورہ حجرات کو، تو ہم اس کو ایک لائن میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی معاشرے کے جو حسن کا پیمانہ ہے وہ سورہ حجرات میں موجود احکامات ہیں، کہ اگر ہم ان احکامات کے اوپر عمل کر لیں اور ان احکامات کو اپنی زندگیوں میں شامل کر لیں تو کوئی بھی خوبصورت معاشرہ تشکیل پا سکتا ہے، فلاحی معاشرہ تشکیل پا سکتا ہے۔ تو ابھی ہم سورہ حجرات کی آیت نمبر 1 اپنی ڈائری میں لکھیں گے 26ویں صفحے پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول کے آگے پیش قدمی نہ کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا کے بارے میں ہم اپنے پچھلے صفحات میں بھی ڈائری کے یہ بات لکھ چکے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن حکیم میں یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر مخاطب کریں گے تو ایمان والوں کو چوکنا ہو جانا چاہیے کہ اب ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کوئی اہم حکم آنے والا ہے۔ اب اس حکم میں یا تو ہمیں کسی کام کو کرنے کی ہدایت دی جائے گی یا ہمیں کسی کام کو کرنے سے روکا جائے گا۔ تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں سے کیا مخاطب ہیں، کیا انہیں حکم دے رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اور نہیں تم پیش قدمی کرو اور نہیں تم آگے بڑھو اللہ سے اور اس کے رسول سے، اور واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈر جاؤ، ان اللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، لا تقدموا، نہیں تم آگے بڑھو۔ ناظرین کرام، کس سے آگے نہ بڑھنے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں ہمیں دے رہے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، بین یدی اللہ ورسولہ۔ لیکن کس چیز میں آگے نہ بڑھو، اس چیز کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد نہیں فرمایا۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آیت مبارکہ ایک اوپن اینڈ آیت مبارکہ ہے، کہ اس میں ہمیں یہ نہیں بتایا گیا کہ کس چیز میں، کس کام میں، کس بات میں، کس عمل میں ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے پیش قدمی نہیں کرنی۔ بعض علماء کرام اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی فعل میں، کسی بھی عمل میں، کسی بھی قول میں، کسی بھی بات میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے پیش قدمی نہ کی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہیں تم آگے بڑھو اللہ سے اور اس کے رسول سے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگی میں ہونے والے وہ کون کون سے کام ہیں، وہ کون کون سے اعمال ہیں، وہ کون کون سی باتیں ہیں کہ جن کے بارے میں ہمیں یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ مثال کے طور پر
کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کچھ اور ہیں ہمارے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کچھ اور ہیں، لیکن ہم کچھ اور کرنے جا رہے ہیں۔ یہ ہے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے آگے بڑھنے والی بات، اپنی خواہشات کو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے آگے لے کر آنا، کہ اللہ اور اس کے رسول نے تو ہمارے بارے میں کچھ اور فیصلہ کیا ہے، انہوں نے تو کچھ اور فرمایا ہے، اور لیکن ہم کچھ اور کر رہے ہیں، ہم اپنے دل کی مرضی سن رہے ہیں یا ہم اپنے دل کی بات مان رہے ہیں، اپنی خواہشات کو آگے رکھ رہے ہیں۔ تو یہ چیز ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے آگے پیش قدمی کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حکم دے رہے ہیں نماز میں 5 وقت حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اس کے رسول کا پیغام ہے، لیکن ہم اپنی مرضی کو آگے رکھ رہے ہیں اور اپنی خواہشات کو آگے رکھ رہے ہیں، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا دل نہیں چاہ رہا ابھی نماز پڑھنے کا، اور ہم اٹھیں نہ، ہم سستی کریں، ہم نماز کے لیے نہ جائیں۔ تو یہ چیز ہے کہ ہم اپنی مرضی کو، اپنی خواہش کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے آگے رکھ رہے ہیں، اور اسی چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں لا، نہیں تقدموا، تم آگے بڑھو۔ ناظرین کرام، انسان کی خواہشات تو لامتناہی ہیں، ایسی خواہشات ہیں انسان کی جو کبھی نہ ختم ہونے والی ہیں، اور یہ خواہش وہ چیز ہے انسان کی کہ جو انسان کو بہت دور تک لے جاتی ہے، کہیں وہ اس کو حرام طریقوں میں ملوث کر دیتی ہے، کہیں ناجائز کی طرف لے جاتی ہے، کہیں کسی پر زیادتی کی جانب اسے لے جاتی ہے۔ تو اپنی خواہشات کو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول سے ہمیں آگے نہیں رکھنا، لا تقدموا، نہیں ہمیں آگے رکھنا اپنی خواہشات کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر ہم یہ کہیں کسی بارے میں، کسی حوالے سے کہ میرا یہ اوپینین ہے اور میں یہ سمجھتی ہوں، تو اپنی ذات کو کسی بھی حکم کے آگے، کہ اگر ہمیں کوئی دین کی بات بتا رہا ہے، کوئی دین کا حکم ہمیں سنا رہا ہے، اور ہم آگے سے اس میں اپنی اوپینین، اپنی رائے شامل کر دیں کہ میں تو یہ سمجھتی ہوں اس بارے میں ایسا ہونا چاہیے، تو ہم نے اس کا مطلب کیا کیا کہ ہم نے اپنی بات کو، اپنی اوپینین کو، اپنی رائے کو اللہ کے حکم اور اس کے رسول کی بات سے آگے رکھ دیا۔ تو پھر ہم نے یہ سمجھا کہ شاید ہمارا علم، شاید ہماری سوچ، شاید ہمارا دماغ اس چیز سے زیادہ ہے کہ جو اللہ کا حکم ہے، یا شاید ہم اللہ تبارک و تعالیٰ یا اس کے رسول سے زیادہ سمجھدار ہو گئے کہ ہم نے اپنی رائے کو، اپنی مرضی کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے آگے رکھ دیا۔ ناظرین کرام، اسی طریقے سے بہت ساری باتیں ہیں، بہت سارے معاملات ہیں جو ہماری زندگی میں ہونے والے ہیں۔ آج کے دور کے حوالے سے اگر ہم جائزہ لیں کہ ہم آج کے دور میں کن کن باتوں میں اپنی خواہشات کو اور اپنی مرضی کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے آگے رکھتے ہیں، تو ہم اپنا جائزہ لیں۔ سب سے پہلی چیز، کس چیز کو ہم آگے رکھتے ہیں؟ کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کی بات کو ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات سے آگے رکھ دیتے ہیں۔ پھر ہم سوچیں کہ آج کے جو ہمارے ٹرینڈز ہیں، آج کے جو ہمارے فیشنز ہیں، آج کا جو ہمارا مائنڈ سیٹ ہے، اور ایک جو سب سے زیادہ اہم چیز ہے کہ جسے ہم بہت زیادہ آگے رکھنے لگے ہیں آج اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے، وہ کیا ہے؟ سائنٹیفک چیزیں، کہ سائنس تو یہ کہتی ہے اور سائنس تو وہ کہتی ہے۔ سائنس تو یہ کہتی ہے کہ بغیر دلیل کے جو چیز پیش کی جائے اسے رد کر دو، اور سائنس تو یہ کہتی ہے کہ جو چیز اپنی آنکھوں سے دیکھو صرف اسی پر یقین کرو۔ تو اس کا مطلب کہ ہم نے سائنس کی بات کو آگے رکھ دیا اللہ اور اس کے رسول کی بات سے۔ تو اور اس کے علاوہ کیا ہیں چیزیں جن کو ہم آگے رکھ رہے ہیں؟ مثال کے طور پر ہمارے رسم و رواج، کہ ہم یہ کہیں کہ ہماری رسومات تو یہ ہیں اور ہماری رسمیں تو یہ کہتی ہیں اور ہمارے رواج تو ایسے ہیں اور ہم تو انہی پر عمل کریں گے، اللہ اور اس کے رسول کی بات ہوتی ہے تو ہوتی رہے، ہم تو وہی کریں گے جو ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں یا جو ہم نے اپنے باپ دادا کو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو یہ ہے لا تقدموا، اللہ تعالیٰ اسی کے لیے فرما رہے ہیں لا، نہیں تقدموا، تم آگے بڑھو اللہ اور اس کے رسول کی بات سے۔ پھر اور کیا چیز ہے کہ ہماری مجبوریاں آگے آ جاتی ہیں کہ کیا کریں، مجبور ہیں ہم۔ پھر اپنی ذات آگے آ جاتی ہے کہ میں تو یہ سمجھتی ہوں اور میری تو یہ رائے ہے۔ تو اسی چیز سے اللہ تعالیٰ منع فرما رہے ہیں لا تقدموا بین یدی اللہ، کہ تم آگے نہ بڑھو، تم پیش قدمی نہ کرو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے، یعنی کہ ہمیں انہیں فالو کرنا ہے اپنے زندگی کے تمام تر معاملات میں، فارورڈ نہیں آنا ان کے،
بلکہ ہمیں ان کے پیچھے رہنا ہے۔ جو حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، جو احکامات، جو پیغامات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچائے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے، تو ہمیں ان احکامات کو فالو کرنا ہے۔ جیسے کہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، کہ یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ تو سیدھا راستہ کن لوگوں کا ہے؟ سیدھا راستہ ان لوگوں کا ہے کہ جو انبیاء ہیں، جو صدیقین ہیں، جو شہداء ہیں، جو صالحین ہیں۔ تو ہمیں اگر ان لوگوں کو فالو اگر ہمیں بھی صراط مستقیم پہ چلنا ہے تو پھر ہمیں انہی لوگوں کو فالو کرنا پڑے گا جو پہلے سے صراط مستقیم پر ہیں۔ تو پھر جو احکامات انہوں نے ہمیں دیے ہیں، جو جیسا کرنے کا انہوں نے ہمیں حکم دیا ہے، یا جس بات سے انہوں نے ہمیں منع کیا ہے، ہمیں اسی چیز کو سب سے پہلے آگے رکھنا ہے، اور اپنی رائے کو، اپنی مرضی کو، اپنے جو ہمارے دلائل ہوتے ہیں ان کو ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے آگے نہیں رکھنا۔ سبمٹ کر دینا ہے اپنے آپ کو، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ہم نے سبمٹ کر دیا، ہم اسلام لے آئے تو ہم نے اپنے آپ کو سبمٹ کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے۔ تو سبمیشن کیا ہے اللہ کے آگے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے؟ سبمیشن یہی ہے کہ پھر اب ہمیں اپنی خواہشات کے پیچھے نہیں چلنا، اب ہمیں وہی کرنا ہے کہ جس کا حکم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے، اور بس اتنا ہی کرنا ہے کہ جتنا کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ تو پھر اپنی زندگی میں جو بھی ہم فیصلہ کریں، پھر چاہے وہ فیصلہ ہمارے کسی بھی کام سے ریلیٹڈ ہو، چاہے وہ ہمارے کریئر کے بارے میں کوئی فیصلہ ہو، چاہے وہ ہمارے کاروباری لین دین کے بارے میں کوئی فیصلہ ہو، چاہے وہ شادی کا فیصلہ ہو، چاہے خوشی کا یا چاہے غم کا، جو کوئی بھی فیصلہ آپ اپنی زندگی میں کریں، تو پہلے آپ یہ دیکھیے کہ اس بارے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم ہے، انہوں نے ہمیں کس طریقے سے گائیڈ کیا ہے، کس جانب ہماری رہنمائی کی ہے۔ تو پھر اس چیز کو اختیار کریں، اور جس چیز سے ہمیں روکا گیا ہے، جس چیز کو نہ کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، اس چیز سے اسی وقت رک جائیں۔ پھر یہ یاد کریں اس آیت کو کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں لا، نہیں، تو قدمو، کہ تم آگے بڑھو، تم پیش قدمی کرو اللہ اور اس کے رسول کی بات سے۔ ایون عبادات میں بھی، یعنی کہ عبادات میں بھی ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ جیسے کہ ایک مرتبہ 3 صحابی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کے بارے میں پوچھا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کے بارے میں انہیں بتا دیا۔ تو ان صحابیوں نے یہ کہا کہ وہ تو اللہ کے نبی ہیں، ان کے لیے تو یہ عبادات ٹھیک ہیں، اور ہم تو عام سے لوگ ہیں، تو ہم ان سے زیادہ اللہ کی عبادت کریں گے۔ تو ایک صحابی نے یہ کہا کہ میں ایسا کروں گا کہ میں پوری زندگی شادی ہی نہیں کروں گا۔ دوسرے صحابی نے یہ کہا کہ میں کبھی رات میں سوؤں گا نہیں، ساری رات عبادت کرتا رہوں گا۔ اور تیسرے صحابی نے یہ کہا کہ میں کبھی بھی روزے نہیں چھوڑوں گا، ہمیشہ روزے ہی رکھتے رہوں گا۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے اور حضرت عائشہ نے انہیں یہ بات بتائی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو سخت ناپسند فرمایا، اور یہ کہا کہ میں نے تو شادی بھی کی ہے، اور میں رات کو سوتا بھی ہوں اور عبادت بھی کرتا ہوں، اور میں روزے رکھتا بھی ہوں اور روزے چھوڑ بھی دیتا ہوں، یعنی روزے نہیں بھی رکھتا۔ تو یعنی کہ عبادات میں بھی ہمیں اللہ کا جو حکم ہے یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عبادات ہیں ان سے آگے بڑھنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ دین کے احکامات میں بھی ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنے کا حکم نہیں دیا گیا، ہمیں ان کے پیچھے ہی رہنا ہے۔ اور اگر ہم دین میں کوئی نیا اضافہ کر لیں، یہ سوچ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی عبادت کیا کرتے تھے، چلو ہم کچھ اضافے کے ساتھ کر لیتے ہیں یا ہم اس میں کچھ بڑھا دیتے ہیں، تو پھر وہ بدعت کی طرف چلا جاتا ہے۔ اور بدعت کے بارے میں تو ہم حدیث پتہ ہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی آگ کی جانب لے کر جانے والی ہے۔ تو یہ آیت بہت زیادہ اہم ہے، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کے بارے میں اب ہمیں سوچنا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کا کوئی بھی فیصلہ کرنا ہے، چاہے وہ ہمارا ظاہری حلیہ ہو، چاہے وہ ہمارے آپسی معاملات ہوں، چاہے وہ ہمارے حقوق و فرائض کی بات ہو، یا چاہے ہمارے عبادت کے معاملات ہوں، یا چاہے دین کے احکامات یا ہمارے رسوم و رواج، کچھ بھی ہو، اس میں ہمیں سب سے پہلے یہ چیز دیکھنی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا حکم دیا ہے، ہمیں اس سے آگے نہیں بڑھنا، ہمیں پیش قدمی نہیں کرنی اللہ کی بات سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے۔ اور اگر ہم نے ایسا کیا تو پھر ہم گمراہ ہو جائیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو۔
یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں بھی یہ ہمیں وارن کر رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرو، کہ اگر تم رسول اللہ کی بات سے، اللہ کی بات سے اور اس کے رسول کی بات سے آگے جاؤ گے تو پھر تم اللہ سے ڈرو۔ اور اللہ سے ناظرین کرام وہی انسان ڈرتا ہے کہ جس کے دل میں تقویٰ ہو، اور جو اس چیز کو سمجھ لے گا، جس کے دل میں خوف ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کا، وہی اس آیت پہ بھی عمل کرے گا، جس میں اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ، کہ تم پیش قدمی کرو، نہیں تم آگے بڑھو اللہ کی بات سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں ان اللہ سمیع علیم، اور یقیناً اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں اور وہ بہت خوب جاننے والے ہیں۔ تو ناظرین کرام، یہ ایک بہت ہی زیادہ اہم آیت مبارکہ آج ہم اپنی ڈائری میں لکھیں گے، اور اب ہمیں اس آیت مبارکہ سے کیا سیکھنا ہے، کیا سمجھنا ہے، کیا ہمیں نوٹ کرنا ہے اپنی ڈائری میں، وہ یہ بات کہ اب ہم دیکھیں اپنی زندگی میں کہ ہم کن کن باتوں میں، کن کن کاموں میں، ہمارے کیا کیا اعمال ایسے ہیں کہ جس میں ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو آگے رکھتے ہیں، اور کہاں کہاں ایسے معاملات ہیں کہ جن میں ہم اپنی مرضی کو اہمیت دیتے ہیں، یا ہم اپنی رائے کو اہمیت دیتے ہیں، اپنے اوپینین کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اور ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو پیچھے رکھ دیتے ہیں، پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ یہی چیز ہماری سیکھنے والی ہے اس آیت مبارکہ سے، اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی آیات کا سچا فہم عطا کر دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسی توفیق عنایت فرمائیں کہ ہم اپنی زندگی میں جو بھی کام کریں، جو بھی ہمارے اعمال ہوں، جو بھی جس بھی نوعیت کا ہمارا کوئی کام ہو، تو ہم اس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو ہمیں گائیڈنس دی گئی ہے، جو ہمیں رہنمائی دی گئی ہے، سب سے پہلے ہم اسے فالو کریں اور اسی بات کو اپنی زندگی میں شامل کریں۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔